ایک سوال آیا کہ شطرنج کھیلنا، لڈو کھیلنا، یا آج کل تو موبائل میں پب جی اور اس طرح کے بہت سے گیم ہیں، یہ کھیلنا کیسے؟ تو قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے نا، والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوگا جو لغویات سے اور فضولیات سے اعراض کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ فضول چیزوں کو خریدتے ہیں، پیسے دے کر خریدتے ہیں۔ شریعت میں ہر ایسے کھیل کی حوصلہ افزائی کی ہے جس کھیل میں دنیا کا یا دین کا فائدہ ہو، بدن کا فائدہ ہو۔ تیراکی ہے، تیر اندازی ہے، گھوڑ سواری ہے، جس سے بدن ایکٹیو رہتا ہے۔ یا آپ اس نیت سے فٹ بال یا کرکٹ بھی کھیل لیں۔ اور ہر ایسے کھیل کی حوصلہ شکنی کی ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، بلکہ وقت کا ضیاع ہو۔ مسلمان اس دنیا میں ایک بڑے مقصد کو لے کر آیا ہے، اور وہ مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور داعی بن کر آپ کی تعلیمات کو پوری دنیا تک پہنچانا۔ یہ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں ہوا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ نے زمین آسمان اور اس کے بیچ کی چیزوں کو بیکار کھیل کود کے لیے پیدا کی۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کی۔ انسان کو اللہ نے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ تو پھر وہ کھیل شطرنج ہو، لڈو ہو، تاش ہو، جس میں جوا ہوتا ہے کہ جیتو گے تو اتنا ملے گا، ہارو گے تو اتنا دو گے، یہ جوا ہو گیا، یہ سٹا ہو گیا، بالکل حرام۔ انما الخمر، شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، اس زمانے میں جو بت رکھتے تھے، والازلام، پانسے کے تیر جو ہوتے تھے، رجسن، گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبو، اس سے دور رہو۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ جوا ہے۔ اب ان کھیلوں میں جو لگ جاتا ہے تو وہ کئی کئی گھنٹے لگا رہتا ہے، اس کی نماز بھی گئی، اس کی تلاوت بھی گئی، اس نے حلال کمانے کے لیے جو وقت تھا وہ بھی ضائع کیا، اپنے بیوی بچوں کے جو اس پر حقوق تھے اس سے بھی غافل رہا۔ تو اگر اس میں جوا نہ ہو تو بھی یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں پر سے گزرے، وہ شطرنج اور تاش میں مصروف تھے۔ اس کو شطرنج اور نر شیر، یہ جو گوٹیاں، نو گوٹی، چکا گوٹی، اس کو نر شیر کہتے تھے۔ تو کچھ لوگ اس میں مصروف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، پتھروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح کا جملہ کہا کہ یہ چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں۔ تو مومن لغویات سے اعراض کرے گا۔ یہ مومن کی صفات اللہ بتلا رہے ہیں، قرآن بتلا رہا ہے، آقا کی زبانی ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ تو ویسے بھی لغو کام کرنا، اور پھر رمضان میں کرنا، ساری رات ہم نے جاگنا ہے۔ بھئی یہ کون سی کتاب میں لکھا؟ عبادت کے لیے تو جاگنا سمجھ میں آتا ہے، رمضان میں ویسے ہی جاگنا۔ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے راتوں میں، کوئی جو ہے نا چکا گوٹی کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی لڈو کھیل رہا ہے، کوئی موبائل پہ پب جی کھیل رہا ہے، کوئی کرسیوں پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی تخت پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، خواہ مخواہ کے بیٹھے ہوئے۔ یہ فضولیات نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کی جگہ ہم 4-5 پارے قرآن پڑھ سکتے تھے۔ اور یا آج کل فیس بک اور یوٹیوب پر لگے ہوئے 7.5-8 گھنٹے موبائل کو دیکھ رہے ہیں، 7.5 منٹ قرآن کو نہیں دیکھا جاتا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ایک آیت پر غور کرو نا، آپ کے سامنے پوری ایک کتاب کھل جائے گی۔